السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لولیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت اور ایمان والوں کے گھر کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس پر ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اور مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز اور اس سے پہلے کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ ہم آپ کے سامنے سمجھیے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہے آیت، اس آیت کے اندر اللہ تعالی ان لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت، ان کا ذکر، ان کی بات جو ہے، ان کی باتوں کو سننے سے اور ان کی باتوں سے منہ کو پھیر لیتے ہیں، تو اسی کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور اس قرآن کے اندر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر جو ہے ایمان والوں سے زیادہ مخاطب ہو کے بات کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلمان ہونا اور مومن ہونا دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن، ایمان والا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ کیا ہے یہ؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ مسلمان میں سب آ گئے، عام لوگ آ گئے، اور مسلمان میں ہم اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام تو مسلمان کے نام پر ہے، لیکن ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے اخلاق سے، ان کے رویہ سے، ان کے رہنے سہنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہے لیکن مومن نہیں ہے یہ، اور یہ غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بہت کم لفظ استعمال کیا ہے مسلمان کے نام سے۔ جہاں کہیں بھی قرآن ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے وہاں قرآن یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہاں قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جہاں قرآن ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے تو وہاں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ یعنی قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے تعلق سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے ہم اور آپ یہ فیصلہ کر لیں، سوچ لیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ ایمان والے ہیں،
مسلمان تو ہیں ہی ہیں، لیکن مسلمان میں بھی جو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مومن۔ وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ جی، اب جو ہے قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے منہ کو پھیرے گا تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کو زندگی کے اندر جو عذاب دیں گے وہ عذاب یہ ہوگا، پہلا عذاب دنیا کے اندر کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، ہر وقت فقر و فاقہ رہے گا، ہر وقت وہ مصیبت میں مبتلا رہے گا، ساری زندگی وہ گیس کی بیماری میں مبتلا رہے گا، ساری زندگی وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہے گا، ان کے چہرے پہ کبھی خوشی نہیں ہوگی، ان کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے۔ اور دوسرا عذاب کیا ہوگا کہ قبر کے اندر اس کو عذاب ہوگا کہ اس کی قبر جو ہے اس کو جو ہے پوری تنگ محسوس ہوگی، اور ان کے جسم کو اور دونوں پسلیوں کو اس طرح سے سٹا دے گا کہ ایسا لگے کہ دونوں کیا ہے، یوں ایسے ملے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے، تو یہاں پر قرآن کی باتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو احادیث ہیں وہ، کہ قرآن ایک طرف یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نماز ادا کرو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ نماز ادا کرو، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نماز ادا نہیں کریں گے۔ یہ بھی اللہ کے ذکر سے منہ کو پھیرنا ہوا، اعراض کرنا ہوا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ شراب نہیں پینا ہے، شراب حرام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر شراب پیے مزہ ہی نہیں آتا ہے، جب تک ایک گلاس نہ اندر چلا جائے جب تک بدن میں انرجی نہیں آتی ہے۔ تو اس سے آپ قرآن سے کیا کر رہے ہیں؟ منہ کو پھیر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ کو آپ پھیر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکنا ہے۔ کیا ہے؟ زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکنا ہے۔ اسی کو قرآن نے 15 پارے کے اندر فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت بھٹکو۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی ہمیں جانے سے منع کر رہا ہے قرآن۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب تک شادی نہ ہو، شادی سے پہلے ادھر ادھر منہ نہ مار لیں، اور شادی سے پہلے جو ہے 10-15 کو گرل فرینڈ نہ بنا لیں، شادی سے پہلے جب تک جو ہے کسی دوسرے کی بیٹی کو جو ہے تباہ برباد نہ کر دیں، ان کی زندگی کو خراب نہ کر دیں، اس وقت تک ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو جو لوگ، جو نوجوان یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس گرل فرینڈ ہے، ہمارے پاس یہ ہے تو وہ ہے، ہم اس سے بات کرتے ہیں، فلانے سے بات کرتے ہیں، تو میرا جواب ان کے لیے یہی ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ آپ کب سے گدھا، سور، کتا بن گئے کہ ہر کسی کی بیٹی پر منہ مار رہے ہو؟ ہے کہ نہیں؟ یہ تو جانوروں والا کام ہے۔ کیا ہے یہ؟ کس کا کام ہے؟ یہ جانور والا کام ہے۔ جانوروں کے اندر شادی بیاہ کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ ہے کوئی رواج؟ آپ کے یہاں ہوتا ہوگا شاید، اس لیے آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ ہے؟ نہیں ہے۔ نہ گدھا گدھی کی شادی ہوتی ہے، نہ اور جو جتنی بھی جانور، کسی کی شادی کا کوئی رواج ہی نہیں ہے جانور کے اندر۔ وہ جانور ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اور انسان میں بھی ہم وہ ہیں، امت محمدی ہیں۔ کیا ہے؟ امت محمدیہ ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ، کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو تم ان سے نکاح کر لو۔
ایک سے اگر من نہیں بھر رہا تو دوسری کر لو، دوسری سے اگر من نہیں بھر رہا ہے تو تیسری کر لو، اگر تیسری سے بھی من نہیں بھر رہا ہے تو چوتھی کر لو۔ اس کے بعد قرآن بریک لگا دیا کہ نہیں 4 سے آگے نہیں جانا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو من نہیں بھر رہا ہے تو پھر آپ اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہیں، آپ 1 نمبر کے ٹھڑک ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن نے تو 4 تک اجازت دیا ہے، تو آپ کو اگر کسی کی بیٹی پسند آ رہی ہے تو آپ فوراً نکاح کا پیغام بھیجیں اور نکاح کریں۔ ہم یہ کیوں جو ہے گدھے والا کام، سور والا کام، کتا والا کام کرتے رہیں کہ ہر کسی کے گھر پہ جا کے منہ مارتے رہیں، دوسری کی ماں بہن کی بیٹی پر نظر ڈالتے رہیں؟ تو قرآن جس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے اس کو ہمیں ماننا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ سود سے مال میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ سود کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو یہ بھی قرآن سے اعراض کرنا ہوا، قرآن کا انکار کرنا ہوا، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن جس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ صدقہ کرو، صدقہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ اگر دیں گے تو پیسہ ہمارا گھٹ جائے گا، ہمارے جیب سے پیسے کم ہو جائیں گے، ہماری زندگی میں ایسے ہی آلریڈی تنگی چل رہی ہے، اور صدقہ دیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو ان سب چیزوں کو اور ان سب باتوں کو سننے کے بعد اگر ہم اعراض کر رہے ہیں، منہ کو پھیر رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں زندگی کے اندر ہی ایک عذاب دے دے گا کہ ہم ساری زندگی ایسے ہی رہ جائیں گے، اور ہر وقت ہم فقر و فاقہ، تنگ دستی میں ہماری زندگی گزر جائے گی۔ کبھی چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، کبھی ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہوگی، کبھی ہم صحیح طریقے سے رہ نہیں پائیں گے، کبھی ہمیں ذہنی سکون نہیں مل پائے گا، کبھی ہمیں قلبی سکون نہیں مل پائے گا، ایسے ہی زندگی گزر جائے گی۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، جس چیز سے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو روک رہے ہیں، ان سے ہمیں رکنا ہوگا، اور ان کی باتوں کو ہمیں سننا ہوگا، اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہوگا۔ آج ہمیں جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا ہم جو ہے سو سنتے تو ہیں، لیکن وہ عمل کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم بے رغبتی سے سن رہے ہیں، یعنی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں کسی چیز کو کرنے میں، خاص طور سے نیکی والا کام میں ہم دلچسپی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے دل کے اندر دلچسپی پیدا نہیں کریں گے، اور شوق پیدا نہیں کریں گے، اور شوق سے بیٹھیں گے نہیں، شوق سے سنیں گے نہیں، اور چستی کے ساتھ اگر ہم سنیں گے نہیں، تو پھر یوں ہی بیان ہوتا رہے گا، اور ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے کیا ہوگا؟ نکل جائے گا۔ بیان یہاں کچھ اور ہوگا، جب باہر نکلیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ بیان میں آج کیا باتیں ہوئی، تو وہ کچھ اور بتا دیں گے۔ تو اس سے کیا ہو، یہ سمجھے کہ بے رغبتی ہو گئی، اعراض کرنا ہو گیا، یہ بھی اسی میں سے آتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے اور شریعت جو ہے صرف ایک قانون بیان کرتا ہے، لا بیان کر دیتا ہے، اس قانون میں اور اس لا کے ذریعے سے ساری چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ سمیٹ لیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمجھے کہ نماز کے شرائط، فرائض، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اسی کے ضمن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو لا تو ایک ہی بیان ہوا، ایک جز بیان ہوا، اور اس جز میں کل آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن صرف ایک جز بیان کر دیتا ہے، اور اس جز کو بیان کرنے کے بعد اس کا کل جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، اور اس کے بعد علماء کرام اس کو کتاب کے اندر چھاپیں گے، لکھیں گے۔ تو اس لیے ہم صرف ایک ہی چیز کو نہ لیں، بلکہ اس کے ضمن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان سب چیزوں کو ہم اپنائیں۔ اور قرآن میں جو سب سے زیادہ اور جس چیز کا زیادہ حکم آتا ہے وہ ہے نماز۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز ادا کرو،
اور دن میں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت کی نماز کو قضا کرنا جان بوجھ کر وہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، جس کو اکبر الکبائر کہتے ہیں، بہت بھاری گناہ ہے۔ تو ہم خود سوچیں زندگی کے اندر کہ ہم دن میں 5 مرتبہ جان بوجھ کے ہم نماز جو ہے قضا کر دیتے ہیں، ہماری کانوں میں اذان کی آوازیں جا رہی ہیں اور ہمیں لوگ دعوت بھی دے رہے ہیں، راستے سے نمازی گزر رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے ہمیں بھی یاد آیا کہ نماز کے لیے جانا ہے، اس کے باوجود بھی ہم جان بوجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں چوک چوراہے پہ اور وہاں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہے، وہاں کیا کیا برائیاں ہو رہی ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے نماز کو کیا کر رہے ہیں؟ قضا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایک وقت کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہے کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، کافر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور کفر کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، اللہ کو ماننا ہی نہیں صحیح طریقے سے۔ تو ہم خود سوچیں کہ زندگی میں نہ جانے 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، 70 سال کی عمر ہو چکی ہے، ہماری زندگی سے نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہو گئی، تو کیا ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر اتنی تنگی زندگی اس کی گزر رہی ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی بیماری ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے شکوہ شکایت ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی اور زیادہ مال کی خواہش ہونے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قناعت حاصل کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جتنا زیادہ پیسے آیا اتنی ہی زیادہ ٹینشن آنے لگی، جتنی سہولتیں آ گئی اتنی ہی بیماریاں آ گئی، ہے کہ نہیں؟ آج کے دور میں کتنی سہولتیں ہمیں اور آپ کو مل گئی۔ پہلے کے زمانے میں پنکھا تھا؟ نہیں تھا، ہاتھ والا پنکھا ڈلاتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں لائٹیں نہیں تھی، پھر بھی لوگ چراغ جلا کے زندگی گزار لیتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں پیسہ نہیں ہوتا تھا لیکن محبت تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ آپس میں محبت، گھریلو، یعنی کہ پورے فیملی ایک ساتھ رہتے تھے، پیسہ نہیں تھا لیکن محبت تھی۔ آج پیسے آ گیا تو انسانیت ختم ہو گئی، محبت دل سے نکل گیا اور نفرت ہی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی سہولتیں آئی ہے اتنی ہی اچھی ہماری زندگی گزرنی چاہیے تھی، ہے کہ نہیں؟ ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ ایسے ایسے ملک ہیں، اور سوئٹزرلینڈ ہے، نہ جانے کون کون سے ملک ہیں، ملیشیا ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، یہ سب ملک جو ہے اتنے مالدار ملک ہے اور سپر پاور ملک ہے، اور اتنی ساری آشائش اور عیش و آرام کی سامان ہے، اور ایسے ایسے باتھ روم ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی دروازہ کھل جائے گا باتھ روم کا۔ آپ اندر جائیں گے، جس پر انگلش جو ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈھکن لگا رہتا ہے، جیسے آپ پہنچیں گے آپ کے اٹھانے سے پہلے وہ ڈھکن کھل جائے گا۔ ایسی ایسی جو ہے سہولتیں آ گئی ہیں، اے سی کا جو ہے نظام چل گیا۔ لیکن جس ملک میں جتنی زیادہ سہولت ہوتی گئی، جتنے زیادہ پیسے آتے گیا، اتنی ہی زیادہ اس ملک میں جو ہے خودکشی کا ریشو زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب ملک جو ہے بہت ہی مالدار ملک ہے، ایک بھی شخص آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا، ہر شخص جو ہے ڈالر میں پیسہ کما رہا ہے۔ جو ہم لوگ یہاں اپنے ہندوستان میں منوا پل پہ جو ہے چھولا بھٹورا کھاتے ہیں، 20 یا 25 روپے کا ایک پلیٹ آتا ہے، یہی چھولا بھٹورا جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے $20 میں ملتا ہے، اور $20 جو ہے اپنے ہندوستان کے حساب سے 6000 روپیہ ہوا۔ کتنے ہو گئے؟ 6000 روپیہ۔ بتائیے، یہاں ہم لوگ 20 روپے میں چھولا پوری کھا کے پیٹ بھر لے رہے ہیں، اور وہاں $20 میں وہاں لوگ کھا رہے ہیں، اور پیسہ بھی کما رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ڈالر میں وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں،
اور اتنی عیش و آرام کی زندگی ہے. کتابوں میں لکھتے ہیں مولانا صاحب کہ جس ایریا میں ہم رہتے تھے، جہاں ہمارا قیام و طعام تھا، اس علاقے میں، اس ایریا میں اتنی شانتی، اتنا سکون، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہلہ غلہ نہیں، اور روڈ اتنے صاف کہ ہر جگہ پر جو گھاس بچھے ہوئے ہیں، زمین مٹی جو ہے کہیں بھی پوری امریکہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. پورے امریکہ میں کہیں پر بھی آپ کو کھلا ہوا مٹی ہماری طرح نظر نہیں آئے گا. وہاں جگہ جگہ پر گھاس لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، روڈ بچھے ہوئے ہیں، اینٹ لگائی ہوئی ہے. بتائیے اتنا خوبصورت ملک ہے، اتنے سپر پاور ملک ہے، اتنا مالدار ملک ہے، اس کے باوجود بھی وہاں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور وہاں ان کو جائز قرار دیا گیا کہ آپ اگر خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرکاری آفس جائیں، وہاں آپ کہیں کہ ہمیں خودکشی کرنا ہے، اور یہ بھی لکھیں کہ ہمیں کس چیز سے خودکشی کرنا، پنکھا سے لٹک کے کرنا ہے، یا کہیں کود کے کرنا ہے، یا انجیکشن لینا ہے زہر کا. جس چیز سے بھی آپ مرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کاغذ پہ لکھ کے دے دیں، اب آپ جا کے خودکشی کر لیں. کیوں بھائی؟ آپ کے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں، آپ تو $20 میں جو ہم وہاں کھا رہے ہیں چھولا پوری، یہاں ہم 25 روپے میں کھا کے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس، یعنی سمجھے کہ ایمان کی دولت نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. ایمان کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. اور ہمارے ہندوستان میں دیکھیے، ہمارے ایمان والے بھائی کو دیکھیے کہ اتنے سارے ٹینشن ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ خوش ہے کہ نہیں. اور وہاں امریکہ کی بات بتلا رہا ہوں کہ وہاں میاں بیوی کے اندر جو ہے، یعنی کہ سمجھے کہ شوہر جو اپنا پیسہ کمائے گا تو وہ اپنے اوپر خرچ کرے گا، اور بیوی جو پیسہ کمائے گی، جو وہ نوکری کر رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی، تو وہ اپنے اوپر خرچ کرے گی. وہ وہاں جو ہے نہ بیوی کے حقوق شوہر پر ہے، نہ شوہر کے حقوق بیوی پر ہے. اپنا اپنا دیکھیے. ہاں اگر خواہش کے وقت ہے، ضرورت کے وقت ہے تو ایک ساتھ سوئیں گے، بس سونے کے لیے ایک کمرہ ہے، وہاں سوئیں گے، پھر صبح اٹھیں گے، اپنے اپنے آفس جائیں گے، پھر دن بھر دونوں اپنے اپنے آفس میں، پھر شام میں آئیں گے، ملاقات ہوگی، ہائے ہیلو ہوگا، بات چیت ہوگی، پھر سوئیں گے، پھر صبح اٹھیں گے. یہ زندگی ان لوگوں کی ہے. اور اولاد کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ہم 2، ہمارے کیا ہیں؟ 2، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. وہ بھی اتنے سلیقے مند ہیں کہ جو ذرا سے بھی ہلہ گلہ نہیں کرتا. بتائیے جس گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر تو مجھے بہت بیکار لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر جو ہے کاٹنے کو دوڑ رہا ہو. بچے سے جو ہے گھر رونق ہوتی ہے، رحمت برستی ہے، گھر کے اندر برکت ہوتی ہے. بچہ اگر چلاتا ہے، شور شغف کرتا ہے، روتا ہے، تو تھوڑا سا گھر کے لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں اس گھر کے اندر بچے ہیں، لوگ رہتے ہیں. تو یہ ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اپنی ڈکشنری سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں. اپنی زندگی گزارو، لائف کو انجوائے کرو، اور آزادانہ خیال کے زندگی گزارو. تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا کہ ہلکا سے بھی ان کو ٹینشن ہوا، ڈپریشن میں گیا، سیدھے خودکشی کی طرف چلا گیا. اور ہمارے ایمان والا بھائی جو ان کے اوپر کتنی بھی ٹینشنیں آتی ہیں کہ نہیں. کبھی بچی کی طبیعت خراب ہے، کبھی بیوی کی طبیعت خراب ہے، کبھی بیوی کو جو ہے یہ چاہیے وہ چاہیے، نہ جانے بچوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے. اب اگر شوہر کے جیب میں پیسہ نہ ہو تو ان کو ٹینشن آتا ہے، لیکن پھر بھی اس ٹینشن میں بھی وہ اللہ کا کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہے؟ کر دیتا ہے. تو یہ ہے ایمان کی دولت. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے زندگی کے اندر، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں. آج جو ہے سمجھیے کہ ہماری زندگی سے نماز جو اتنی سمجھیے کہ بے پرواہی ہم لوگ کر رہے ہیں. نماز کے بارے میں ہم اور آپ ہزاروں مرتبہ سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دل، دیکھیے جب تک ہم ہمت نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہیں دے گا. ہم ہمت ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ ہمارے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں. گناہ والا کام کرنے میں انسان کو ہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف شیطان نے بہکا دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو انسان اس کی طرف کیا ہے؟ چلا جاتا ہے. لیکن نیکی والا کام کرنے میں ہمت چاہیے. کیا چاہیے؟ ہمت چاہیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے
کہ کل ہی مدرسے میں ہمارے مدرسے میں انجمن ہوتا ہے جمعرات کے دن، تو بچی نے تقریر کی نماز کے اوپر، تو اس نماز کے اوپر اس بچی نے جو تقریر کی تو ایک واقعہ مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ واقعہ سنا رہی تھی کہ کوفہ کے اندر، شہر کوفہ جو ہے اس کے اندر، اس شہر کے اندر ایک شخص تھا جو قلی کا کام کرتا تھا۔ قلی سمجھتے ہیں نا کہ جو اسٹیشن پہ سامان اٹھا کے وہاں پہنچاتے ہیں ٹرین کے اندر، اور وہ بہت ہی ایماندار تھا، جو ان کو ملتا تھا اس پر وہ صبر کرتا تھا اور اپنی زندگی گزارتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے ان کے گھوڑے پر جو ہے ایک شخص جو ہے کہا کہ آپ میرا سامان اور مجھے جو ہے فلاں جگہ پر پہنچا دیجیے۔ تو بات طے ہو گئی کہ ہم اتنے جو ہے درہم لیں گے، اتنے دینار لیں گے، جو بھی پیسے رہا ہو، اور اتنا ہم آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی راستہ میں چلنے لگے تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ اس طرف جانا تھا اور اس طرف جانا تھا، تو جو پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ اس راستے سے چلتے تو بہتر ہوتا، یہ راستہ جو میرا جانا پہچانا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ چلے، آخر میں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں تو جنگل ہے۔ اب جیسے وہاں پہنچا تو وہ پیچھے جو ڈاکو بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے اترا اور کہا کہ تمہارے پاس جتنے بھی سامان ہیں، اور سامان تو میرا ہی ہے، اور بھی تمہارے پاس جو سامان ہے وہ تمہیں مجھے دے دو، اور میں تمہیں ابھی اسی وقت قتل کر دوں گا، یعنی تمہیں مار بھی دوں گا اور تمہارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں لے لوں گا۔ تو اس قلی شخص نے کہا کہ دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے، اگر آپ کو مارنا ہے یا سامان لینا ہے تو ٹھیک ہے، جب آپ اس پر اتر ہی گئے ہیں، لیکن میری ایک گزارش ہے وہ یہ کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع دیجیے آپ ہمیں۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز ادا کرنے کا کیا ہے؟ موقع دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ادا کر لو نماز۔ جیسے ہی اس نے نیت باندھی، 2 رکعت نماز ادا کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو خوب اللہ سے رو رو کے دعا کرنے لگا۔ اتنے میں جو ہے ایک شخص جو ہے فرشتے یعنی کہ انسانی شکل میں آیا اور اس ڈاکو کو جو ہے وہیں پر جو ہے جان سے مار دیا، پھر وہاں سے وہ شخص جو ہے چلا گیا۔ اب جیسے یہ دعا سے جو ہے فارغ ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص بہت تیزی میں چلا جا رہا ہے، اور جو ڈاکو تھا اس کو جو ہے قتل کر کے اس کو مار کے جو ہے وہ چلا گیا تھا، یعنی جا رہا تھا۔ تو قلی نے کہا کہ بھائی آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اب تم محفوظ ہو، تم بچ گئے ہو، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے مجھے بھیجا ہے، اور میں تمہارا یعنی کہ اس کا کام میں تمام کر دیا ہوں، اب تم محفوظ ہو، تم بچ گئے ہو۔ تو یہ ہے نماز۔ نماز کی برکت سے، نماز کی وجہ سے، دعاؤں کے ذریعے سے بہت ساری مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، اور جو ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ بھی ٹل سکتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کریں میرے محترم بزرگوں دوستو؟ نماز کو لازم کریں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے سے انکار کرتے ہیں، منہ کو پھیرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر ہی ایک جو عذاب دے گا وہ یہ ہے کہ ہمیں تنگی کی زندگی ہمیں دے دے گا۔ ہر وقت ہم پریشان رہیں گے، ہر وقت ہمارا مزاج جو ہے چڑچڑاپن رہے گا، ہمارے چہرے پہ کبھی خوشی نہیں رہے گی، ہر وقت گھر کے اندر مصیبتیں ہی جو ہے جھیلتے رہیں گے ہم۔ تو اس کا ایک الگ ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان کر چلیں۔ مکمل طریقے سے اگر اسلام پر ہم چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس میں کیا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ نہیں تو آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ملکوں کا حال دیکھیے، جو لوگ ایمان پر نہیں ہیں، جو لوگ اسلام پر نہیں ہیں، ان کی حالت دیکھیے کہ ان کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ وہ جگہ جگہ جو ہے بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں، کس کے سامنے اپنا سر جھکائیں، کس سے ہم مانگیں۔ وہ پریشان ہے، وہ ٹینشن میں ہے۔ لیکن ایک ایمان والا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی سے مانگا جائے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جی اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ میرے سجدوں کی لاج رکھ لے میرے مولا، کیا ہے؟ میرے سجدوں کی لاج رکھ لے میرے مولا، شعور سجدہ نہیں ہے مجھ کو، یعنی میں جو سجدہ کر رہا ہوں اس سجدے کی تو مان رکھ لے، تو اس کو قبول فرما۔ اور شعور سجدہ کے معنی آتے مجھے سجدہ کرنا نہیں آتا ہے، مجھے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے،
لیکن جیسا بھی ہے میں تیرے سامنے کیا کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ یہ سر، میرا یہ سر تیرے آستاں کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو سر ہے تیرے دربان کے علاوہ، مسجد کے علاوہ، مصلے کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر جھکا نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری سجدوں کو تو کیا ہے، قبول فرما۔ تو ہم اپنی نماز کے اندر ایسا خشوع و خضوع پیدا کریں کہ ہمیں اللہ ملے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو جائے، محبت ہو جائے۔ اب میں آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ سے، یعنی کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہزاروں ہیں، لیکن مجھے جو پسند لگا، سب سے پسندیدہ طریقہ اللہ تک پہنچنے کا، اللہ سے محبت کرنے کا، وہ یہ ہے کہ میں نے مخلوق سے محبت کرنا سیکھا۔ میں نے مخلوق سے محبت کی تو مجھے ایٹومیٹک اللہ سے کیا ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، سب سے مل جل کے رہیں، سب سے محبت سے رہیں، سب سے جو ہے ہنس کے رہیں، سلام کلام کرتے رہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہیں، ایک دوسروں کو جو ہے خبر خیریت پوچھتے رہیں۔ انہی چیزوں سے ہمیں کیا ملے گی، خوشی ملے گی۔ جب ہم مخلوق سے محبت کریں گے تو ہمیں ایٹومیٹک کیا ہوگا، اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیں۔